اب یہاں پہ کاتبین وحی کی اتنی بڑی تعداد مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر وقت پر ایک نہ ملے تو دوسرا اس خدمت کو سر انجام دے، تاکہ کتابت وحی کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی نقول یعنی اس کی جو نقل تھی وہ جمع کرانے کی خاطر ایک صندوق مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھوا دیا تھا۔ اب ہم نیکسٹ اس کی طرف جائیں گے عہد صدیقی کے دور میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے تو شروع میں قرآن مجید کی تدوین کی طرف کسی کی توجہ نہ ہوئی۔ لوگوں کے پاس جو کچھ موجود تھا اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، لیکن ایک ایسا وقت پیش آیا جس کے نتیجے میں تدوین قرآن کا کام ضروری ہو گیا۔ بہت سے مرتد لوگ اس سے مل گئے۔ اس کے خلاف جنگ یمامہ میں ایک جنگ لڑی گئی تھی جس کو ہم کیا کہیں گے؟ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام جو ہے رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ کرام؟ 1200۔ یعنی جنگ یمامہ میں جو ہے تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن جو نازل کرنے والے اور 70 قرآن مجید کے جو حافظات تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 70 حافظات جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اب پورے قرآن مجید کو ایک ہی جگہ جمع کر کے ضبط تحریر میں لے جانا چاہیے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ یمامہ ہو رہی ہو جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اتنے جو ہے تقریباً 70 کے قریب وہ جو ہے قرآن مجید کے جن حفاظت جو کرنے والے تھے یعنی جن کے دلوں میں قرآن مجید تھا وہ بھی شہید ہو گئے، ان پر حضرت عمر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح مطلب یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر تو ظاہر ہے پھر ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے کہ قرآن کو ایک ہی جگہ جمع کر کے اس کو ہم ضبط تحریر میں لے جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگے تو قرآن مجید کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کام کو کس طرح کریں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جوان اور عقل مند ہو۔ یعنی جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تو حضرت ابو بکر بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام کس کے ذمہ کیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذمہ کیا، کیونکہ حضرت زید جو تھے وہ جوان تھے۔ یعنی اس نے کہا کہ تم جوان اور عقل مند ہو، ہم تم پر کس طرح کی تہمت نہیں لگا سکتے، نیز تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم پورے قرآن کو ایک ہی جگہ جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کام مجھے اتنا مشکل ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے جبل احد کے ڈھانے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ قرآن مجید کی تدوین کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احکامات قابل ذکر ہیں۔ آپ نے شہر مدینہ میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی حصہ تحریری اس صورت میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفہ کے موقع پر جو تلاوت ہوئی تھی اس سے مقابلہ کر کے تصحیح شدہ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا ہوا نسخہ موجود ہے وہ لا کر اس کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ اب کمیشن کے جو صدر تھے وہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت، جن کے ذمہ یہ کام سونپا تھا۔
ज़ैद बिन साबित। और किसने सौंपा था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने। लेकिन कई और मददगार भी थे जिनमें हज़रत उमर भी शामिल थे। इस कमीशन को ये हुक्म दिया गया कि कुरान मजीद के जो नुस्खे पेश किए जाएं काबिल एतमाद हो और अरफा में पेश किए गए हों। अगर कोई आयत कम से कम 2 तहरीरी नुस्खों में मौजूद हो तो इसे लिखा जाए, वरना रद्द कर दी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के अहद में इस तरह कुरान मजीद की जमा व तदवीन हुई और इसको एक कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित की निगरानी में अंजाम दिया गया। नेक्स्ट जो है वो आपको नेक्स्ट उसमें जो है कंटिन्यू करने जा रही हूँ, ठीक है।